بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ الہام اور وحی کے فرق کے بارے میں سوالات کیے ہیں بہت سے لوگوں نے، ان سب کا ایک مشترکہ جواب میں دیتا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے کیے ہیں، اور ہماری بیٹی کشف ہدا نے بھی کیے ہیں، اور ایک اور بہن انہوں نے بھی کیے ہیں۔ سب کا مشترکہ جواب میں دیتا ہوں۔ الہام اور وحی کے فرق پر پہلے میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں۔ وحی تو اللہ کی طرف سے انبیاء کے ذریعے آیا کرتی تھی، جو کتابی شکل میں دی جایا کرتی تھی۔ اللہ کی طرف سے آتی تھی انبیاء پر، اور کتاب کی شکل میں دی جاتی تھی۔ لیکن الہام ایک الگ چیز ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وحی اور الہام ایک ہی ہے۔ الہام الگ ہے، ایک الگ چیز ہے۔ الہما یلہم الہامن باب افعال سے ہے۔ اس کے معنی ہے نگلوانا، نگلنا نہیں، نگلوانا فعل متعدی ہے، نگلوانا۔ الہام کے اصطلاحی معنی ہوں گے اللہ کی طرف سے دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا 91/8۔ بس اللہ نے اس نفس کے اندر داخل کر دیا تقوی بھی اور فسق و فجور بھی۔ تقوی کیا ہے یہ بھی داخل کر دیا، بتا دیا گیا، داخل کر دیا گیا، اور فسق و فجور کیا ہے یہ بھی داخل کر دیا گیا، بدیعت کر دیا گیا۔ اتنا علم اسے انسان ہونے کے ناطے اس کے شعور میں رکھ دیا گیا، تبھی وہ نبی کی لائی ہوئی ہدایت کو سمجھنے کے قابل ہوا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو نبی کے لائی ہوئی ہدایت کے قابل سمجھنے کے قابل ہی نہ تھا۔ یہ وحی کو سمجھنے کے لیے جس سمجھ کی ضرورت ہے وہ اس میں پہلے سے موجود ہے۔ وحی کو سمجھنے کے لیے بھی سمجھ کی ضرورت ہے، وہ اس میں پہلے سے موجود ہے۔ اگر انسان اس سمجھ سے کام نہ لے، وہ سمجھ جو اللہ نے اس میں داخل کی ہے اس سمجھ سے کام نہ لے، تو وہ جانور سے ہی بدتر ہے۔ 7/179 ہے نا، وہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ 7/179 جانور سے ہی بدتر۔ تقوی اس شعور کو کہتے ہیں جو انسان ہونے کے ناطے اس میں اول روز سے رکھ دیا گیا ہے کہ اس کے لیے بچت کا راستہ کیا ہے اور فسق و فجور کیا ہے، تقوی کیا ہے، فسق و فجور کیا ہے، نافرمانی کیا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیں، سمجھ میں آ جائے گا۔ محمد علیہ السلام کی شخصیت کو ہم لیتے ہیں۔ محمد علیہ السلام کی شخصیت کے یہ پہلو کو دیکھیے آپ۔ قرآن میں آتا ہے کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون 10/16۔ یعنی قرآن کے اندر ہے کہ نبی کہتے ہیں مکے کے لوگوں سے، کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک عمر گزاری ہے، تو کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ میں نے کبھی جھوٹ بولا، کبھی دغا بازی کی، کبھی فریب کاری کی، کبھی بددیانتی کی، میرا ریکارڈ تمہارے سامنے موجود ہے، تمہیں عقل نہیں ہے کیا؟ مطلب میرا سابقہ ریکارڈ، میرا سابقہ کردار تمہارے سامنے ہے، یعنی نبوت سے پہلے کا زمانہ اس کو پیش کیا گیا ہے۔ یقیناً آپ باکردار تھے، دیانتدار تھے، سچے کھرے انسان تھے، لیکن ایمان کیا ہوتا ہے یہ جانتے نہ تھے، کتاب کیا ہوتی ہے یہ جانتے نہ تھے، کچھ پتہ نہ تھا، نہ ایمان کا پتہ تھا نہ کتاب کا پتہ تھا، لیکن متقی تھے۔ کھرا آدمی، سچا، دیانتدار، امانت دار، وہی متقی ہوتا ہے نا، اور حق کی تلاش میں، سچ کی تلاش میں، سچ کی تلاش میں۔ اس کی گواہی قرآن دیتا ہے، کہتا ما کنتا تدری مل کتاب ولا الایمان 42 42/52۔ آپ تو جانتے ہی نہ تھے، اے نبی آپ تو جانتے ہی نہ تھے، ما کنتا تدری مل کتاب ولا الایمان، کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن متقی تھے کہ آپ تو پہلے جانتے ہی نہ تھے ایمان کیا ہوتا ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے۔ دیکھا آپ نے، اب پتہ چلا کہ متقی کسے کہتے ہیں۔ سچا، کھرا، دیانتدار اور ہدایت کا طلبگار۔ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ میرے راستے کی تلاش جد و جہد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو پھر میں اپنے راستے کی ہدایت کرتا ہوں اس کو۔ تلاش پہلے سے، جد و جہد پہلے سے، پھر ملتی ہے ہدایت۔ وہ جو پہلے سے جو کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، سچ کی تلاش میں آتا ہے، سچ کو ماننے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر، وہی ہے متقی، پھر اس کو ملتی ہے ہدایت۔ جو لوگ میرے راستے کی تلاش میں جدوجہد کریں انہیں پھر اپنے راستوں کی ہدایت کرتا ہوں۔
متقی ایک ہندو بھی ہو سکتا ہے، یہ کوالٹی کہ سچ کی تلاش میں ہو، راہ اس کے سامنے کلیئر نہیں ہے لیکن راہ کی تلاش میں ہے، سچ کی تلاش میں ہے، جھوٹا نہیں ہے، کھرا آدمی ہے، وہ متقی ہے، وہ ہندو ہے تو کیا ہوا؟ متقی ایک ہندو بھی ہو سکتا ہے، کرسچن بھی ہو سکتا ہے، پارسی بھی ہو سکتا ہے، ہر ایک کوئی ہو سکتا ہے، اپنے کو مومن کہلوانے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے کو جو مومن کہلواتا ہے پکا بدماش ہو، سچ کو تسلیم ہی نہ کرتا ہو، ضد پہ اڑ جاتا ہو، ضد انات بھرا ہو اس کے اندر، یہ ممکن ہے۔ ہدایت ملتی ہے متقی کو۔ اب سمجھ میں آئے گی آپ کے ہدایت میں ہدن للمتقین، پکی بات ہے یہ، ہدایت ملتی ہے متقی کو، متقی ہونا پہلے شرط ہے، پھر اس کو ہدایت ملے گی۔ 20 دلائل اور بھی موجود ہیں مزید۔ ابتدائی ہدایت سبب بنتی ہے وحی کی ہدایت سے استفادہ کرنے کے لیے، ابتدائی گمراہی سبب بنتی ہے وحی کی ہدایت سے سرکشی کرنے کی۔ سرکشی پہ اڑ گیا پھر وہی ہدایت نہیں کرے گی اس کو، پھر نہیں کرے گی۔ تقوی کیا ہے، فسق و فجور کیا ہے، یہ ابتدائی تعلیم ودیت کر دی گئی، یہ تعلیم نہیں کہلاتی ہے، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ ودیت کر دی گئی انسان کے اندر، اسے الہام کہتے ہیں۔ الہام کے معنی ہے، پھر سمجھ لیجئے، لہما یلہم لہمن، کسی چیز کو ایک ہی دفعہ میں نکل جانا، لہما یلہم لہمن، کسی چیز کو ایک ہی دفعہ میں نکل جانا۔ اب آگے آ گیا الہما، الہما یلہم الہامن، نگلوانا، یہ فعل باب افتعال سے آ گیا، یہ فعل متعدی ہے، متعدی ٹرانزٹ ورب۔ ودیت کر دینا، ڈپازٹ کر دینا کسی کے اندر، داخل کر دینا، یہ ہدایت اختیاری نہیں ہے، جبکہ وہی والی ہدایت یہ اختیاری ہے۔ وہی والی ہدایت، وہی کا علم سکھایا جاتا ہے، وہی کا علم سکھایا جاتا ہے، الہام کو داخل کیا جاتا ہے، یہ سکھایا نہیں جاتا، یہ داخل کیا جاتا ہے، یہ ودیت کیا جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ اگر انسان کتاب سے پہلے ہی متقی ہوتے ہیں تو پھر کتاب کی ضرورت ہی نہیں رہتی، یہ ہماری بیٹی کشف خدا فرماتی ہیں۔ آپ یہ بتا دیں کہ محمد علیہ السلام کتاب سے پہلے متقی تھے یا فاسق فاجر تھے، یہ بتا دیں۔ بیٹا جی کو سوچ سمجھ کر بات کیا کرو نا، کیونکہ تقوی اور فسق و فجور دونوں اپوز ہیں ایک دوسرے کے، مختلف ہیں ایک دوسرے کے، ایک مد مقابل ہیں ایک دوسرے کے۔ فَعَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دونوں مد مقابل آ گئے ایک دوسرے کے، فسق و فجور اور تقوی۔ چلیے، والسلام۔